قرآن مجید کے اندر ایک صورت ہے 30ویں پارے میں سورہ مطففین، اور مطفف کا جو لفظ ہے تطفیف، یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، اور مطففین اس کا اسم فاعل جمع مذکر کا صیغہ ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے کسی کے حق میں کوتاہی کرنے والا۔ جو بندہ دوسرے کے حق میں کوتاہی کرنے والا ہو، قرآن نے اس کو وعید یہ سنائی ہے کہ ویل للمطففین، کہ ان کے لیے جہنم کی سخت ترین وادی جس کا نام ویل ہے، اس بندے کو اس میں سزا دی جائے گی جو دوسرے کے حقوق میں کمی کرنے والا ہے۔ اب عام طور پر جو اس کا ترجمہ تفسیر پڑھائی سمجھائی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والا، ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والا، وہ تو ہے ہی ہے، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن دوسرے کے حقوق اور بھی تو ہیں۔ اگر گاہک کا یہ حق ہے کہ اس نے پیسے پورے دیے، اس کو چیز پوری دی جائے۔ اگر اس میں دکاندار کمی کوتاہی کرتا ہے تو وہ اس جرم میں آتا ہے، اس وعید میں آتا ہے۔ لیکن جیسے یہ حق ہے تو اور بھی تو حق ہے۔ پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نے ایک عجیب سی بات لکھی اسی آیت کے تحت، فرماتے ہیں کہ اس میں صحابہ کا ہم پر کیا حق ہے، ائمہ مجتہدین کا ہم پر کیا حق ہے، محدثین کا ہم پر کیا حق ہے، جن کے واسطوں سے، کوششوں سے، کاوشوں سے دین ہم تک پہنچا ہے، ان لوگوں کا ہم پر کیا حق ہے۔ فرض کرو آپ جو کتابیں پڑھتے ہیں، یہ کتابیں کسی مولوی نے لکھی ہیں، تو اس کتاب لکھنے والے کا ہم پر حق نہیں ہے۔ اگلے سال جو کتاب پڑھیں گے، پرلے سال جب یوں 8 سالہ کورس جو ہم کرتے ہیں، ان میں جتنی کتابیں ہم پڑھتے ہیں، ان کتابوں کے جو لکھنے والے مصنفین ہیں ان کا ہم پر حق ہے۔ اگر وہ کتابیں نہ لکھتے تو یہ دین کے مسائل کیسے محفوظ ہوتے، یہ دین کے مسائل کیسے ہم تک پہنچتے۔ بالکل کریم اور مکھن نکال کے، خلاصہ اور نچوڑ نکال کے آسان طریقے سے ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ سب سے بڑے محسن اعظم ساری مخلوق کے لیے، مخلوق میں سے وہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور حضور کی سیرت کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہی محسن اعظم ہے۔ تو سب سے بڑے محسن مخلوقات میں سے ساری مخلوق کے لیے وہ کون ہیں؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ کا یہ حق ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، تذکرہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف ضرور پڑھا جائے، ورنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ بخیل ہے، وہ بندہ کنجوس ہے، وہ دوسرے کا حق مارنے والا ہے کہ میرا تذکرہ اس کے سامنے ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ آگی بات سمیں۔ اسی طریقے سے اس کے بعد پھر نمبر ہے صحابہ کرام کا، اہل بیت اعظام کا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا، پھر ائمہ مجتہدین کا، پھر مفسرین کا۔ مشکوٰۃ شریف ایک کتاب ہے، حدیث پاک کی کتاب ہے۔ مشکوٰۃ شریف کے اندر جتنی حدیثیں ہیں، کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی سند سے مروی ہو، اس سند میں امام حنیفہ کا نام آتا ہو، ایسا کوئی ایک حدیث بھی نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود کہ صاحب مشکوٰۃ امام حنیفہ رحمہ اللہ کی سند سے کوئی حدیث کتاب میں نہیں لائے، اور ہیں بھی شافعی المسلک، لیکن انہوں نے اپنی کتاب کے اندر جب راویوں پر بحثیں کی ہیں تو امام حنیفہ رحمہ اللہ کا تذکرہ کیا ہے، اور تذکرہ کر کے پھر بتایا ہے کہ میں نے اس لیے تذکرہ کیا کہ امام صاحب کا مجھ پر حق ہے، حالانکہ ہے بھی وہ شافعی المسلک، اور امام صاحب کی سند سے کوئی حدیث بھی کتاب میں نہیں لایا، لیکن فرمایا چونکہ امام صاحب نے بہت بڑا ایک دین کا حصہ محفوظ کر کے امت کو دیا ہے اور آسان کر کے امت کو دیا ہے، اس لیے امام حنیفہ رحمہ اللہ کا، امام اعظم کا مجھ پر حق ہے کہ میں ان کا ذکر خیر اپنی کتاب میں کروں۔ تو اب اس سے ہم اندازہ لگائیں، ہمارے ماں باپ کا ہم پر حق ہے، ہمارے بزرگوں کا ہم پر حق ہے، ہمارے مشائخ کا ہم پر حق ہے، ہمارے اکابر علماء کا ہم پر حق ہے۔ تو ان سب کا ذکر خیر کرنا، ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کے لیے ایصال ثواب کرنا۔ ایسے لوگ ہیں جو صحابہ میں سے نام لے لے کر کے ایک ایک صحابی کے لیے قربانیاں کرتے ہیں، ایک ایک صحابی کے لیے عمرے کرتے ہیں، ایک ایک صحابی کے لیے ہزاروں کے لاکھوں کے صدقے کرتے ہیں، اور ان کے ایصال ثواب کے لیے کوئی مسجدیں بنواتا ہے، کوئی مدرسے بنواتا ہے، کوئی اور خیر کے کام کرتا ہے۔ مستقل پورا قرآن مجید پڑھ کر کے
فلاں صحابی کو بخشا، پھر پورا قرآن پڑھ کر کے فلاں صحابی کو بخشا، پھر پورا پڑھ کے فلاں امام کو بخشا۔ اس طرح کی امت میں بے شمار لوگ ہیں، اور ایسا کیوں کرتے ہیں کہ ان کا ہم پر حق ہے، ان کا ہم پر آخر حق ہے۔ تو اللہ نے نماز کے آخر میں جو دعا رکھی ہے، ابھی ہم نے نماز پڑھی نا، تو نماز کے سلام سے پہلے آپ نے جو دعا پڑھی اس میں کیا کہا ہے؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین۔ اب اس میں آپ اپنے لیے بھی دعا کی، اپنے ماں باپ کے لیے کی، اور ماں باپ کے اندر صرف یہ نہیں کہ آپ کے ماں باپ، بلکہ ماں باپ میں آپ کے ننیال ددیال میں جتنے اوپر کو گزرے ہیں سارے صحب ایمان شامل ہیں۔ باپ، دادا، پردادا، جکڑ دادا، سکڑ دادا، مکڑ دادا، دکڑ دادا، یوں اوپر کو وہ سارے اس کے اندر شامل ہیں اس دعا میں۔ اسی طریقے سے جب آپ نے للمؤمنین کہا ہے تو مومنین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنے ایمان والے گزرے، چاہے وہ اپنے زمانے کے کسی نبی پر ایمان رکھتے تھے، وہ سارے آپ کی اس دعا میں کیا ہیں؟ شامل ہیں۔ تو یہ ان کا حق تھا، تبھی اللہ نے نماز کے آخر میں یہ دعا رکھوائی تاکہ ہر مومن نمازی اپنے سے پہلے والوں کا حق ادا کرنے والا بنے۔ تو ہم پر ہمارے ماں باپ کا حق ہے، ہمارے اساتذہ کا حق ہے، ہمارے مشائخ کا حق ہے، ہمارے اکابر علماء کا حق ہے، محدثین مفسرین کا حق ہے، مصنفین کا حق ہے، صحابہ کرام کا، اہل بیت اعظام کا حق ہے، انبیاء مرسلین کا حق ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق ہے۔ لہٰذا ہم ان کے لیے دعا کیا کریں۔ کیا کیا کریں؟ دعا کیا کریں۔ سارے کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔